السلام علیکم، میرا نام ہے احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز بائی احسن۔ پچھلے کچھ منتھ سے میں اپنے چینل پر ایکٹیو نہیں تھا، نہ تو میری کوئی سٹوری آ رہی تھی نہ کوئی ویڈیو آ رہی تھی۔ آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ بندہ آخر کہاں چلا گیا۔ دراصل 9 نومبر 2024 میرے لیے ایک بہت خوفناک دن تھا۔ میرا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی کے سارے حالات بدل چکے تھے۔ نہ تو مجھے اپنے چینل کا ہوش تھا، نہ مجھے زندگی میں اپنے کسی اور کام کا ہوش تھا، کیونکہ میری ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور میرا آپریشن ہوا تھا، جس کے بعد میں ایسی بیڈ ریسٹ پہ تھا کہ کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ آپ یقین کریں، وہ جو وقت تھا مجھ پر اور میری فیملی پر جس طرح گزرا وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ لیکن اب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں، پہلے سے کافی بہتر ہو چکا ہوں اور حالات واپس پہلے کی طرح بہتر ہو چکے ہیں۔ تو میں اپنے چینل پر اب واپس آ چکا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے اپنی پرانی سٹوریز بھی واپس لے کر آ چکا ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے پہلے کی طرح پیار دکھانا ہے اور آپ لوگوں نے مجھے جتنا ہو سکتا ہے سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ اس بیچ میرا بہت نقصان ہوا ہے، میرے چینل کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے یوٹیوب چینل کافی پیچھے رہ گیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ سب مجھے پہلے کی طرح سپورٹ کریں۔ ہمارے پاس آج 2 سٹوریز ہیں۔ ایک سٹوری جو ہمیں کراچی سے کامران نے بھیجی ہے، دوسری سٹوری ہمیں پشاور سے مصطفیٰ نے بھیجی ہے۔ دونوں سٹوریز بہت ہانٹڈ ہیں۔ آپ لوگ سٹوری کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور جنہوں نے اپنی سٹوری مجھے شیئر کرنی ہے، اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ مجھے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی پہلی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم احسن بھائی، میرا نام کامران ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ میں پیشے سے ایک ڈرائیور ہوں۔ میری گاڑی ہے جو میرے آنرز کی ہے، میں ان کا پرائیویٹ ڈرائیور ہوں۔ بعض اوقات رات کے ٹائم مجھے وہ کبھی بلا لیتے تھے، کبھی میری دن میں ڈیوٹی ہوتی تھی۔ میری ڈیوٹی کا کوئی ایک ٹائم نہیں تھا، کبھی بھی مجھے فون آتا تھا اور میں نکل پڑتا تھا۔ ایک دن میں چھٹی پر اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ میرا اپنا گھر بھی کراچی میں ہی ہے، لیکن اس دن میری چھٹی تھی۔ شام کے ٹائم اچانک جو میرے باس ہیں وہ مجھے کال کرتے ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ جلدی سے، اور ہم لوگوں نے حیدرآباد کے لیے نکلنا ہے۔ ان کا کوئی کام تھا حیدرآباد کے لیے۔ انہوں نے مجھے شام کو کال کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کراچی سے 8 بجے نکلیں گے اور رات کو 10-11 بجے تک حیدرآباد پہنچ جائیں گے، اور اتوار والے دن صبح ہم لوگ اپنا کام ختم کر کے واپس کراچی آ جائیں گے۔ میں ان کی طرف نکل گیا۔ میں نے اپنا کوئی خاص سامان نہیں اپنے ساتھ رکھا، کیونکہ ایک ہی رات کی بات تھی۔ ہم لوگ اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ تقریباً کراچی سے نکلتے نکلتے ہمیں رات کے 9 بج جاتے ہیں۔ ہم لوگ کراچی سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں، کراچی ہائی وے، جو کہ شاید کافی لوگوں کو پتہ ہوگا، کراچی کا ہائی وے جو ہے حیدرآباد کی طرف جاتے ہوئے، وہ کافی پراسرار ہائی وے ہے۔ وہاں پہ بہت کم رات کو آمد و رفت ہوتی ہے، بہت کم آبادی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس روڈ پہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تھوڑی دیر آگے جانے کے بعد اچانک سے ہماری گاڑی رک جاتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ وہاں پہ نہ تو کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات، اور ہمیں بس یہی ٹینشن پڑ گئی تھی کہ یہ کیسی جگہ ہماری گاڑی بند ہو گئی ہے، اور اب ہم لوگ کیا کریں گے، کیونکہ میں صرف ایک ڈرائیور تھا۔ مجھے گاڑی کے انجن کے بارے میں یا اتنا اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی کہ میں اسے چیک کر سکوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال ہم لوگ اترے، میں نے گاڑی کا بونٹ کھولا، چیک کیا، سارا کچھ سب ٹھیک لگ رہا تھا۔ جب میں نے دوبارہ گاڑی کو جا کے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تو جو میرے باس ہیں وہ تھوڑا بہت اس بارے میں جانتے تھے، انہوں نے کہا میں چیک کرتا ہوں۔ وہ اترے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے بھی کہا سب کچھ ٹھیک ہے، یہ تو نارمل ہے۔ گاڑی بھی ہماری کوئی اتنی زیادہ گرم نہیں تھی، پھر بھی ہم لوگوں نے پانی وغیرہ چیک کیا، سب کچھ پرفیکٹ تھا، لیکن گاڑی وہاں کیوں بند ہو گئی؟ اب تھوڑا سا بالکل ہم لوگ روڈ کے سینٹر میں تھے، تو میرے باس نے کہا کہ گاڑی کو میں تھوڑا سا دھکا لگاتا ہوں، تھوڑا گاڑی کو سائڈ پہ روکو، یوں روڈ کے بیچوں بیچ کھڑی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ احسن بھائی یقین کریں، پہلے باس نے تھوڑا سا دھکا لگا کے مارنے کی کوشش کی، گاڑی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اب گاڑی سے میں بھی نیچے اتر گیا، میں نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا اور دروازے کے شیشے سے سٹیئرنگ پکڑ کے میں نے گاڑی کو رائٹ لیفٹ کرنے کے لیے اس کا سٹیئرنگ پکڑا ہوا تھا۔ اب ہم 2 بڑے جوان بندے اس گاڑی کو دھکا لگا رہے ہیں، اور وہ گاڑی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار ہی نہیں تھی، جیسے گاڑی کو کسی نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں ارد گرد سے، آس پاس سے بہت آوازیں آئیں، کبھی جانوروں کی، کبھی گدھے کے بولنے کی، کبھی کتوں کے بھونکنے کی، کبھی چڑیوں کی، پرندوں کی، اور بڑی خوفناک آوازیں ہمیں آ رہی تھی، جیسے کوئی ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکا ہے اور ہمارے اوپر اب ہنس رہا ہے۔ ہم لوگوں کو وہاں پہ کسی کی موجودگی تو نہیں نظر آ رہی تھی، ظاہر کچھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہاں پہ پورا ہمیں ایک احساس دلایا جا رہا تھا جیسے کہ ہمارے علاوہ یہاں کوئی ہے اور وہ ہم لوگوں کے اوپر ہنس رہا ہے اور ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ روڈ ہائی وے کے بالکل بیچوں بیچ کی تھی، دونوں سائڈ پہ صرف کھیت، میدان، اور سمجھ لیں کہ ایسے جیسے کوئی صحرا والی روڈ ہوتی ہے ویسا علاقہ ہے یہ۔
ہمیں وہاں پہ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد دور سے ہمیں نا ہلکے ہلکے گانوں کی آواز آتی ہے، جیسے کسی نے بڑی دھیمی آواز میں گانے لگائے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اس گانوں کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہوتے ہیں، آواز کی طرف، اور تھوڑا سا غور کرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ آواز اس طرف سے آ رہی ہے۔ میرے باس مجھے کہتے ہیں کہ یہ آواز وہاں سے آ رہی ہے، گاڑی کو لاک کرو، ذرا ہم چل کے دیکھتے ہیں، شاید ہمیں کوئی مدد مل جائے۔ ہم لوگ تھوڑا سا ہی آگے جاتے ہیں کہ ہمیں اچانک سے وہاں سے ایک ہلکی ہلکی روشنی بھی نظر آنے لگتی ہے۔ اب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی انسان ہے یا وہاں پہ کوئی رہتا ہے جس نے یہ گانے بھی لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ یہ لائٹ بھی جل رہی ہے۔ وہ گانے بڑی عجیب زبان میں تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم اس کے قریب جاتے گئے۔ جب ہم قریب پہنچے تو وہ ایک چھوٹا سا ایک چھپر سا تھا۔ آپ سمجھ لیں کہ کوئی چھت نہیں تھی، کوئی وہ سیمنٹ کی نہیں تھی، بس ایک چھپر سا بنا ہوا تھا گھاس لکڑیوں کا، اور وہاں پہ نا ایک چائے کا ڈھابا آپ کہہ لیں، جو شاید دن میں آباد ہوتا اور رات میں تو وہاں پہ انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہم وہاں پہ جا کے آواز لگاتے ہیں، استاد جی یا کوئی ہے یہاں پہ؟ تو ساتھ ہی چارپائی پہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، چادر اپنے اوپر کر کے، اور اس نے اپنے پاس ریڈیو پہ کچھ گانے اور کچھ پتہ نہیں کیا لگایا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں پہ اس نے ایک چھوٹی سی نا موم بتی جلائی ہوئی تھی جس کی ہمیں دور سے روشنی آ رہی تھی۔ ہم اس بندے کو جگاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، وہ اٹھ جاتا ہے، اور وہ بڑی عجیب نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے ہم اس کے لیے کوئی نئے انسان ہے، یا کوئی ہم اس کے سامنے اچانک ایسے آ گئے ہیں جیسے اس کے لیے کوئی ایک نئی چیز ہو، کوئی ایک بہت ہی خاص چیز ہو۔ مسلسل وہ ہمیں گھوری جا رہا تھا اور بڑی الگ ہی نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم ان سے 3-4 دفعہ پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہاں پہ کوئی میکینک ہے آس پاس، یا آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں، گاڑی کی معلومات؟ ہماری گاڑی وہاں بند ہو گئی ہے اور ہم لوگ یہاں پہ پھنس چکے ہیں، ہمارا پہنچنا بہت ضروری ہے حیدرآباد۔ تو وہ بندہ تھوڑی دیر بعد ہمیں جواب دیتا ہے کہ صبر کریں، میں آتا ہوں۔ وہ اپنے پیچھے بیک سائڈ پہ کمرہ سا بنا ہوا تھا، وہاں جاتا ہے، اندر جاتا ہے، وہاں سے تو تھوڑی سی آواز آتی ہے، دیکھتا ہوں تو وہاں سے نا چائے کے 2 کپ لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں چائے دیتا ہے۔ ہم لوگ اس سے حیرانگی سے پوچھتے ہیں، بھائی صاحب ہم لوگ آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، ہمیں بتائیں، ہم نے نکلنا ہے، ہم لوگوں کو کافی ٹائم یہیں پہ ہو چکا ہے اور ہمارا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی گاڑی جہاں پہ پھنسی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ جگہ کتنی خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں، وہاں ایسا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس جگہ پہ اکثر رات کو لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے، وہ جنات سے بھرا ہوا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ آس پاس بہت جناتوں کے قبیلے ہیں، یہاں پہ آپ پہلے نہیں ہیں، آپ سے علاوہ کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ رات کو اچھے خاصے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بہت حادثے ہو چکے ہیں۔ کئی لوگ تو اپنی گاڑی وغیرہ یہاں سے چھوڑ کے بھاگ چکے ہوئے ہیں، بعد میں آ کر اپنی گاڑی لے کر آتے ہیں۔ اس علاقے میں مشہور ہے کہ رات مغرب کے بعد سے اس روڈ سے کوئی نہیں گزرتا۔ یہ ہائی وے کا ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، لیکن آپ کو مین ہائی وے سے آنا چاہیے تھا، آپ اس راستے سے کیوں آئے ہیں؟ خیر، ہم نے اس کی یہ بات سنی تو ہم نے اس سے ایک درخواست کی کہ آپ گاڑی تک ہمارے ساتھ چلیں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں یہاں سے نکلوا دیں۔ وہ بندہ کافی پہلے سوچ و فکر کرنے کے بعد حامی بھر لیتا ہے ہمارے ساتھ چلنے کی۔ وہ اپنے ساتھ ایک لالٹین سی اٹھاتا ہے، ایک لائٹ، اور وہ ہمارے آگے آگے چلنے لگتا ہے۔ اس کی چال بڑی عجیب سی ہوتی ہے، آپ یقین کریں حسن بھائی کہ وہ جس طریقے سے چل رہا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس انسان کو کسی چیز کا خوف یا ڈر ہے، کہ وہ کیسے مزے سے اس جگہ پہ اکیلا لیٹا ہوا تھا اور سویا ہوا تھا، جہاں پہ اکیلا انسان شاید پاگل ہو کے مر جائے، کہ وہ جگہ کیسی پراسراریت والی جگہ تھی۔ وہ ہماری گاڑی کے پاس پہنچتا ہے اور ہماری گاڑی کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ گاڑی بند ہو چکی ہوئی ہے، صبح سے پہلے یہ گاڑی شاید نہ چلے۔ ہم بڑا خوفناک منظر میں پھنس چکے تھے، اور ہم لوگوں کے اندر ایک باقاعدہ ڈر پیدا ہو چکا تھا کہ اب ہم لوگ یہاں سے صحیح سلامت نکل بھی سکیں گے یا نہیں، کیونکہ ہمیں اس بندے سے بھی بہت وحشت آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ویئرڈ بیہیو کر رہا تھا، اتنا ویئرڈ تھا کہ ہم لوگ یہی نہیں جان پا رہے تھے کہ یہ انسان ہے یا انسان کے روپ میں کوئی اور مخلوق۔ خیر، ہم لوگ دل میں جو ہم لوگوں کو آتا تھا ہم لوگ پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، جو کچھ آ رہا تھا آیت وغیرہ ورد کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے چلو آپ لوگ میرے ساتھ چلو، وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھو، ابھی کچھ دیر میں صبح فجر ہو جائے گی تو آپ لوگ یہاں سے نکل جانا۔ ہم اس کے ساتھ تو چل پڑتے ہیں، لیکن ہماری حالت کچھ ایسی تھی کہ ہم لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس انسان کے ساتھ چل رہے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں، جو ایسے خوفناک علاقے میں اکیلا لیٹا ہوا تھا، ہم اس کی بات مان کر کے اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم لوگ اکیلے بھی نہیں رہ سکتے، یہ انسان جیسا بھی تھا، لیکن ہمارے اوپر کوئی نہ کچھ اس نے مہربانی کی تھی ہمارے ساتھ یہاں تک آ کے، تو ہمارا دل کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت مطمئن بھی تھا۔ ہم اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اس کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم لوگ اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں۔
وہ ہمیں کچھ واقعات سناتا ہے جو یہاں پہ پراسرار ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے 5 سال پہلے ایک میرڈ کپل یہاں سے جا رہا تھا، شاید ان کی نیو شادی ہوئی تھی، اور وہ لوگ شاید گھومنے جا رہے تھے اپنی گاڑی پہ۔ ٹھیک آپ لوگوں کی جہاں گاڑی بند ہوئی ہے تھوڑا آگے جا کے ان کی گاڑی رات کو الٹی ہو گئی تھی، اور ان دونوں ہسبینڈ وائف کی وہاں پہ ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کئی دفعہ کہ یہاں سے اکثر لوگ جب گزرتے ہیں تو ان کو یہاں پہ کبھی کبھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی نظر آتے ہیں، چونکہ ماننے میں یہی آتا ہے اور سننے میں یہی آتا ہے کہ جو لوگ اس کا حلیہ بتاتے ہیں وہ وہی جو مرے تھے ویسا ہی دکھنے میں لگتے ہیں۔ اب واللہ عالم اس بات میں کتنی حقیقت ہے یا کتنی سچائی ہے، لیکن یہ بات بہت سے لوگوں کے منہ سے سنی گئی ہے۔ تو یہ چیز سن کر تو ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اور آپ یقین کریں احسن بھائی کہ ہماری گفتگو کے دوران ہمیں کئی دفعہ ایسی اس ٹائم وہاں سے آوازیں آتی تھی کہ وہ ہمیں کہتا تھا چپ چپ ہو جائیں، بالکل اب سنیے گا۔ وہ ہمیں اس طرح سے مخاطب کر کے کہتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے صبح فجر کی جب اذانیں ہوئی، تھوڑی تھوڑی روشنی ہوئی، تو کوئی ہمیں ٹرک وغیرہ یا کوئی جاتا ہوا نظر آتا تھا۔ ہم اس سے یہ بھی پوچھتے تھے کہ یہ ٹرک وغیرہ بھی تو جا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹرکوں والوں کے ساتھ اتنے کوئی حادثے خاص یہاں پہ نہیں ہوتے، لیکن جو گاڑیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ حادثہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ٹرک والوں کے ساتھ اگر ایسا کوئی حادثہ ہو بھی جائے تو وہ اپنا 2-3 بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی مکینکی بھی جانتے ہیں اور ریپیئرنگ جانتے ہیں، تو وہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہاں پہ ڈرائیور ان لوگوں کو جاتا ہے جو بالکل بے بس ہوتے ہیں۔ تو جیسی صبح ہوتی ہے احسن بھائی، ہم لوگ وہاں سے اپنی گاڑی جا کے دیکھتے ہیں، وہ کھڑی ہوتی ہے، پہلے سٹارٹ میں گاڑی سٹارٹ بھی ہو جاتی ہے اور ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور وہ رات ہماری زندگی کی سب سے بدترین اور خوفناک رات تھی۔ مجھے بتاتے ہوئے بھی آج اس ٹائم وہ وحشت آ رہی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، جیسا میرا اس ٹائم حال تھا وہی سیم حالت میری اس ٹائم ہو رہی ہے۔ تو یہ میری ایک سٹوری تھی، اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، آپ کی سٹوری کافی ٹائم سے میرے پاس پینڈنگ تھی، میری اپنی کچھ پرابلمس کی وجہ سے جو میں نے بتا چکا ہوں، میں یوٹیوب پہ نہیں تھا تو میں آپ کی سٹوری نہیں شیئر کر سکا، لیکن آج میں نے کوشش یہی کی ہے کہ آپ کی سٹوری پہلے شیئر کروں۔ بہت شکریہ، آپ کی سٹوری بہت ہارر تھی، امید کرتا ہوں ہماری آڈینس کو بھی اچھی لگے گی۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم احسن بھائی، میرا نام مصطفیٰ ہے اور میں پشاور کا رہائشی ہوں۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ایک ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ میرا جو ہاسٹل ہے وہ پشاور سے کچھ کلومیٹر باہر ہے، یوں سمجھ لیں کہ نوشہرہ اور پشاور کے بالکل بیچوں بیچ جو لوکیشن ہے وہاں پہ ہمارا ہاسٹل آتا ہے۔ میں اپنے ہاسٹل کا نام تو نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ ایک کہانی پچھلے سال کی ہے جو ہمارے ہاسٹل میں ایک واقعہ ہوا ہے۔ ہمارے ہاسٹل کے 5 فلور تھے، پہلے 4 فلور جو تھے وہ فل تھے، لیکن 5ویں فلور پہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ ہمارے وارڈن ہمیں منع کرتے تھے کہ آپ لوگ کبھی بھی 5ویں فلور پہ مت جانا، جنہوں نے چھت پہ جانا ہے وہ بھی کوشش کریں کہ جانے سے گریز کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے 5ویں فلور پہ کچھ عرصہ پہلے رات کو چیخوں کی آوازیں آئی تھی اور کچھ اسٹوڈنٹس وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ یہ سن کر بڑی بات عجیب لگی، کیونکہ میں ان چیزوں میں اتنا مانتا نہیں تھا۔ فن کی حد تک یا انجوائمنٹ کی حد تک اگر یہ کبھی کسے سنا دیے تو ٹھیک تھا، لیکن اگر کوئی سیریس ہو گیا اس طرح سے اگر کوئی ہمیں بتا رہا تھا تو ہم نے اتنا کوئی خاص سیریس نہیں لیا اس بات کو۔ ہمارا بیچ جو تھا وہ 8 سے 10 لڑکوں میں مشتمل تھا۔ ہم 8-10 ایک ہی یونیورسٹی کے دوست تھے، اور سب لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ 4تھے فلور میں ایڈجسٹ تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگ بعد میں اپیل کریں ہمیں 5واں فلور بھی دیا جائے۔ ہم 8 لڑکے ہوں گے اور ہمیں وہ فلور اگر مل جائے گا تو ہم بڑا ایزی ہو کے سب رہ لیں گے۔ حسن بھائی ایک ہفتہ تو ہم نے 4تھے فلور پہ گزار دیا، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد جب ہم لوگوں نے اپیل کی کہ ہمیں 5واں فلور دیا جائے تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ ہم لوگوں نے بہت ضد کی، اس کے بعد وہ لوگ بھی یہی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ لوگ اپنے رسک پہ رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہ ہوں گے، نہ ہی ہمارا عملہ ذمہ دار ہوگا۔ تو ہم لوگ ان کی اس بات کو ایگری کر کے مان لیتے ہیں۔ شروع کے کچھ دن تو احسن بھائی بالکل نارمل تھے، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ایک رات ہمارا ایک دوست اپنی پیپر کی تیاری کر رہا تھا، اس کا شاید صبح پیپر تھا اور وہ تیاری کر رہا تھا۔ پیپر کی تیاری کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں سگریٹ پینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ گیا۔ جب میں چھت پر گیا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں پر ایک بلیک کلر کا ایک شیڈو سا ہے جو کہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور مجھے باقاعدہ طور پہ ایسا لگا کہ وہ جیسے کہ ہمارا کوئی دوست ہے اور ہمارے ساتھ شرارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے دوست کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ کالا شیڈو جو تھا اس کا قد کافی لمبا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اتنا کوئی خاص سیریس نہیں لیا۔ اس نے کہا کہ یار یہ کوئی شرارت کر رہا ہے یا شیطانی کر رہا ہے، کرنے دو اس کو، جب نزدیک آئے گا تو میں بالکل ایسے بیہیو کروں گا جیسے مجھے تو ڈر لگا ہی نہیں۔ حسن بھائی میرا وہ دوست سگریٹ پیتے پیتے اپنی مستی میں مگن تھا، موبائل یوز کرنے لگا
کہ تھوڑی دیر میں ہم کیا نیچے ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک اوپر سے چیخوں کی آواز آتی ہے۔ ہم لوگ جب بھاگ کے اوپر جا کے دیکھتے ہیں تو ہمارے دوست کی حالت بہت خراب ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ممٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، ممٹی جو کہ ایک چھت پہ جانے کے لیے ایک آخری کمرہ ہوتا ہے جہاں سے دروازہ چھت کا بند کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس طرف دیکھتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کیا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ اس دیوار کے ساتھ ابھی ایک بہت بڑا ایک کالے رنگ کا ایک سایہ سا تھا، ایک انسان تھا یا وہ کیا مخلوق تھی۔ میں نے اس کو دیکھا تو مجھے لگا تم میں سے کوئی ہے، لیکن جب میں اپنے دھیان میں تھا تو وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، اور جب میں نے اس کے پاؤں دیکھے تو جلے ہوئے پاؤں تھے اس کے، اور اس کی شکل بہت اللہ معاف کرے خوفناک تھی، اور اچانک میری چیخ نکلی اور میں نیچے گر گیا اور وہ غائب ہو گیا بالکل۔ اب جو ہم لوگ اپنے دوست کی اس بات کو سچ بھی سمجھ رہے تھے، اور ہمیں لگ رہا تھا شاید یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے اسے لگا ہم اسے ڈرا رہے ہیں، اب ہمیں یہ لگ رہا تھا شاید یہ ناٹک کر رہا ہے۔ تو جب نیچے سے کافی سارا عملہ اوپر آ جاتا ہے ہاسٹل کا، وہ ہم لوگوں کو کافی ڈانٹتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہم نے سمجھایا تھا، منع کیا تھا، اب اگر آپ لوگوں کے ساتھ یہاں کچھ ہو جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا۔ لیکن ہم لوگ اپنے دوست کو تھوڑا سہارا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار تیرا وہم بھی ہو سکتا ہے، تو نیچے چل ہمارے ساتھ اور آرام سے بیٹھ کے پڑھائی کر، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، ہم بھی تو رہ رہے ہیں کتنے دن سے، جب سے آئے ہیں یہاں کچھ ہوا ہے، یہ سب بکواس باتیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حسن بھائی اس رات کو گزر گئی، ایک دو دن اور گزر گئے، 2 سے 3 دن بعد ہم 3 دوست چھت پر چلے گئے۔ ہم لوگ اسی طرح سگریٹ پینے کے بہانے کھڑے تھے اور باتیں کر رہے تھے، اور یہ رات کے کوئی 9-10 بجے کا ٹائم تھا، یہ جنوری فیبرری کی راتیں تھیں، کافی سرد راتیں تھیں۔ ہم لوگ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں بالکل ویسا ایک شیڈو نظر آیا۔ اب ہم تینوں کو نظر تو آیا، لیکن ہم لوگ اس میں شور نہیں تھے کہ یہ واقعی جو وہ کہ بتا رہا تھا یہ ویسی کوئی چیز تھی یا ہمارا وہم تھا کہ لائٹ کے سامنے سے کوئی چیز گزری ہے یا کوئی پرندہ گزرا ہے یا رات کو چمگادڑیں بھی اڑتی رہتی ہیں، کوئی چیز بلب کے آگے سے گزری ہے تو ہمیں شیڈو فیل ہوا ہے۔ ہم لوگ اس چیز کو نظر انداز کر کے اپنی باتوں میں پھر مگن ہو جاتے ہیں۔ احسن بھائی اتنی ہی دیر میں اچانک ہماری چھت پہ کچھ اینٹیں پڑی ہوتی ہیں جو کہ دھس کر کے زمین پہ گرتی ہیں۔ او میرے خدایا، ہم لوگوں کی جو وہاں سے دوڑ لگی ہے نیچے، ہم لوگوں نے دوڑ لگائی ہے اور چیخیں مارتے ہوئے ہم نیچے گئے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ واقعی وہ صحیح کہہ رہا تھا، یہاں کچھ مسئلہ ہے۔ اب ہمارے فلور کے سارے لڑکے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں تو وہ لوگ بھی کافی ڈر جاتے ہیں کہ واقعی یہاں کوئی مسئلہ ہے۔ احسن بھائی ہم لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم یہ 1-2 دن کے اندر اندر یہ خالی کر دیں گے، ہاسٹل میں ہی نہیں، ہم نے یہاں رہنا۔ ہم صرف اس انتظار میں تھے کہ ہمیں 2 سے 3 دن مل جائیں، کوئی اور ہاسٹل ہمیں ملے اور ہم لوگ یہاں سے شفٹ ہو جائیں۔ جب 1 سے 2 دن گزرے اور ہم لوگوں کا شاید آخری دن تھا تو ہم لوگ اپنا سامان پیک کر چکے ہوئے تھے، بس نکلنا باقی تھا کہ جو ہماری آخری رات تھی۔ ہمارے 5ویں فلور پہ ایک ایسا بھی کمرہ تھا جو ہم میں سے کسی نے یوز نہیں کیا تھا، اس کمرے کو مکمل تالا لگا ہوا تھا اور نہ ہم نے کبھی اس پہ دھیان دیا تھا کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا یہ اسٹور روم ہے۔ احسن بھائی آخری رات تھی ہماری اور اس کمرے سے ہمیں ایسی چیخوں کی آوازیں آئی، کبھی مرد کی، کبھی عورتوں کی، کبھی بچوں کی۔ آپ یقین کریں کہ ہم لوگوں کی روح لرز اٹھی ان آوازوں کو سن کر۔ ہم لوگ اپنے بیگز لے کے نیچے 3rd فلور پہ آ گئے۔ اب جو 4th فلور پہ تھے وہ لوگ بھی ڈر گئے، انہوں نے بھی آوازیں سن لی۔ سب لوگ نیچے اکٹھے ہو گئے اور جو عملہ تھا ہاسٹل کا انہوں نے ہمیں بڑا ڈانٹا اور بڑا کچھ کہا کہ آپ لوگوں کو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ اس جگہ جا کے آپ نہ اس چیز کو پریشان کریں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے ہمارا یقین نہیں کیا۔ اب آپ لوگوں نے وہاں جا کے اوپر رہ کے ایسا کیا کیا کہ اس کو اتنا غصہ دلا دیا کہ وہ اپنی موجودگی کا اس طرح ظاہر کرنے لگ گئی اور آپ لوگوں کو ڈرا رہی ہے۔ تو بس ہم لوگ ان سے اجازت لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بس یہ جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو بس ہمیں اس چیز کی معذرت دے دیں اور ہم یہاں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ حسن بھائی ہم لوگ وہ ہاسٹل چھوڑ دیتے ہیں، نئے ہاسٹل چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ دن تک ہم لوگوں کے اوپر وہ طاری تھا، وہ ڈر۔ کافی دن تک ہم لوگ رات کو سو نہیں پاتے تھے، ہم لوگوں کو وہ آوازیں ہماری کان میں گونجتی تھی، اور ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ اس ہاسٹل میں وہ 5واں فلور ابھی بھی بند ہے۔ اکثر ہم لوگ وہاں سے گزرتے ہیں یا چکر لگتا ہے تو ہم لازمی وہاں سے پتہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اب اللہ عالم کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا یا کیا ماجرا ہے اس 5ویں فلور کا، لیکن وہ بہت خوفناک جگہ ہے۔ شاید ہم 1 دن اور اگر رہتے تو ہم لوگوں کے اوپر نقصان بھی آ سکتا تھا۔ تو یہ ایک ہماری سٹوری تھی، اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے چینل پہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ مصطفیٰ، ہمیں آپ کی سٹوری بہت اچھی لگی، امید کرتا ہوں ویورز کو بھی اچھی لگے گی۔ تو جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں
اور ایسی سٹوریز کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. جنہوں نے اپنی سٹوری شیئر کرنی ہے وہ اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ اپنی سٹوری شیئر کر دیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملوں گا اپنی ایک نئی سٹوری میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.